دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی زندگی پر بیتی ہوئی سچی کہانی ہے جو دولت کے نشے میں اپنے ہی گھر میں طوائفوں کے ساتھ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہانی کو پورا سنیے گا، بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ ہم چائے پینے کے لیے ایک کھوکے پر رکے۔ یہ غریبوں کا چائے خانہ تھا۔ اکثر اس قسم کے چائے خانے سڑکوں کے کنارے، شہر کی گلیوں، محلوں، بازاروں، منڈیوں، بسوں اور ٹرکوں کے اڈوں پر ملتے ہیں۔ یہ گندے سے اور بے ترتیب چائے خانے ہوتے ہیں، لیکن ان کی چائے ان کی دودھ پتی مثالی ہوتی ہے۔ لوگوں کو ان کی باقاعدہ لت لگ جاتی ہے۔ لوگ سارا دن یہاں گزار دیتے ہیں۔ میں ان چائے خانوں میں ضرور جاتا ہوں اور چائے کو انجوائے کرتا ہوں۔ ہم 4 لوگ تھے۔ ہم نے چائے منگوائی اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ گرمی کا موسم تھا۔ ٹیشو پیپر نکالتے ہوئے 50 روپے کا ایک نوٹ میری جیب سے نکل کر فرش پر گر گیا۔ اس نوٹ کے نکلنے اور گرنے سے میں بالکل انجان تھا۔ یہ نوٹ اڑ کر میرے پاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے بنا دیکھے ہی نوٹ پر پاؤں رکھ دیا۔ دور کونے میں ادھیڑ عمر کا ایک مزدور بیٹھا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا، بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ زمین پر بیٹھ کر میرا پاؤں ہٹایا، نوٹ اٹھایا، نوٹ کو سینے پر رگڑ کر صاف کیا، نوٹ کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا اور دونوں ہاتھوں میں رکھ کر مجھے واپس کر دیا۔ ہم چاروں اس حرکت پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ ہماری جیبوں سے کبھی کبھی نوٹ گر جاتے ہیں، دیکھنے والے بتا دیتے ہیں اور ہم نوٹ اٹھا کر دوبارہ جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے زندگی میں کوئی ایسا پاگل نہیں دیکھا تھا جو فرش پر گرے ہوئے نوٹ کے لیے تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا ہو۔ فرش پر بیٹھا اس نے نوٹ کو اٹھا کر اپنے سینے سے صاف کیا، 50 روپے کے معمولی سے نوٹ کو چوما، آنکھوں سے لگایا ہو اور کسی پوتر کاغذ کی طرح دونوں ہاتھ میں رکھ کر مالک کے حوالے کیا ہو۔ یہ یقیناً حیرت کی بات تھی اور ہم چاروں اس وقت حیران تھے۔ میں نے اسے اپنے پاس بیٹھا لیا، اس کے لیے بھی چائے کا آرڈر دیا اور اس سے اس تڑپ اور بھکتی کی وجہ پوچھی۔ وہ مزدور تھا، مگر وہ صدا کا مزدور نہیں تھا۔ وہ 20 سال پہلے شہر کے رئیس لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے بابا شہر کے 4 بڑے ویاپاریوں میں شامل تھے۔ یہ اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ یہ بڑے لاڑ پیار سے پلا بڑا تھا۔ گاڑی تھی، بینک بیلنس تھا، جوانی تھی اور ماں باپ کی اندھی محبت تھی۔ یہ چاروں چیزیں جہاں جمع ہوتی ہے وہاں بگاڑ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی بگڑ گیا، اس کی سنگت خراب ہو گئی۔ یہ شراب اور جوئے کی لت میں لگ گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اسی کی ہی زبانی سنیں۔ کہنے لگا، میں جوان تھا، امیر تھا اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے برے لوگوں نے گھیر لیا، میری سنگت خراب ہو گئی۔ میرے بابا کو پتہ لگا تو انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا، مگر انسان کی زندگی میں جب جوانی، شراب اور دولت 3 نشے جمع ہو جائیں تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی حد پار کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے بابا کی بات سننے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ میری خرابی نے میرے بابا کو روگ لگا دیا۔ وہ اس روگ میں چل بسے۔ مجھے ساری زمین، جائیداد اور بینک بیلنس مل گیا۔ میں بابا کی موت پر اداس ہونے کی بجائے دولت ملنے پر خوش تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو چھوٹے سے مکان میں شفٹ کیا، ان کا ماہانہ خرچ طے کیا اور میں بابا کی حق حلال کی دولت کو انجوائے کرنے لگا۔ میں نے اپنے گھر کو طوائفوں کا اڈا بنا لیا۔ میں اور میرے دوست روز طوائفوں کو گھر لاتے، ساری رات مزرہ کراتے، شراب پیتے اور شراب کے نشے میں طوائفوں پر نوٹ نیچھاور کرتے۔ ہم طوائفوں کو آدیش دیتے تھے، ہم ان پر جو نوٹ نیچھاور کریں گے وہ یہ نوٹ صبح تک فرش سے نہیں اٹھائیں گی، وہ ان نوٹوں پر ناچتی رہے گی۔ مجھے دراصل فرش پر نوٹوں کا قالین اور اس قالین پر ناچتے دھڑکتے ہوئے گورے گلابی پاؤں اچھے لگتے تھے۔ میری محفل میں ساری رات نوٹ نیچھاور ہوتے تھے اور ساری رات طوائفیں ان نوٹوں پر ناچتی تھی۔ یہ کام مہینوں جاری رہا۔ میری عادت، میری حالت سے پورا شہر واقف ہو گیا۔ میرے بابا کے ایک دوست کو پتہ لگا تو وہ ایک روز میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، تمہارے بابا لوگوں سے کہا کرتے تھے، ایشور جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے بھرپور دولت دیتا ہے،
پھر صحت دیتا ہے، پھر اولاد دیتا ہے اور آخر میں اچھے دوست دیتا ہے۔ تمہارے بابا کہا کرتے تھے، دولت ایشور کی بھکتی کے بعد ایشور کا سب سے بڑا آشیرواد ہوتا ہے۔ لوگوں کی نسلیں پرارتھنا کرتے کرتے شمشان پہنچ جاتی ہے۔ ایشور بہت کم لوگوں پر خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے، لیکن جب انسان نوٹوں کو پاؤں میں روندتے ہیں تو اوپر والا ناراض ہو جاتا ہے اور دولت کی ناقدری کرنے والوں سے پرماتما اپنی بھکتی بھی چھین لیتا ہے، عقل بھی، صحت بھی اور اچھے دوست بھی۔ بابا کے دوست کا کہنا تھا، تم نوٹوں کو طوائف کے قدموں میں نیچھاور کر کے ایشور کے بہت بڑے آشیرواد کی توہین کر رہے ہو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم سنبھل جاؤ۔ لیکن میں اس وقت نشے کے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، وہ لوگوں کے گریبان پھاڑتے پھرتے ہیں۔ وہ چلے گئے، میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ میں اور میرے دوست طوائفوں کے قدموں میں نوٹ نیچھاور کرتے رہے۔ ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکل آیا۔ میں نے نشے کی حالت میں گولی چلا دی، ایک طوائف ماری گئی۔ کیش بنا میں سزا سے تو بچ گیا، لیکن میرا سب کچھ چلا گیا اور میں ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں جب بھی کسی نوٹ کو کسی پاؤں میں گرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ میں نوٹ کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، ہونٹوں اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں اور مالک کو واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا جو بھی انسان نوٹوں کو پاؤں میں روندتا ہے یا روندتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے، وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک اور لمبی سانس لی اور بولا، چودھری صاحب، یہ بات پلے باندھ لیں، مجرا کرانے والا کوئی بھی انسان امیر نہیں رہ سکتا، وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس پرماتما کے آشیرواد کو گندی عورتوں کے قدموں میں روندتا ہے، اور وہ پرماتما اپنے آشیرواد کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔